تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاتبعوا صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. موضوع ہے صراط مستقیم. جیسا کہ واضح ہے, ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے مشہور و معروف مدرسہ بدر الاسلام میں یہ 2 روزہ صراط مستقیم کانفرنس بحسن خوبی اپنے انجام کی طرف رواں دواں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی اس کانفرنس کو ہمارے لیے باعث خیر اور باعث برکت بنائے, اور اس کانفرنس میں دور و دراز سے جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے, اور کانفرنس کو منعقد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اس کانفرنس سے جو مطلوب ہے, جو مقصود ہے, اللہ تعالیٰ اس مطلوب اور مقصود تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم کیا ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا, ورنہ ذہن میں بہت باتیں آ رہی ہیں. بہرکیف ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں, چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, ہم اللہ رب العزت سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. الہ العالمین ہمیں سیدھی راہ دکھا, سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما. وہ سیدھا راستہ کیا ہے اس کی وضاحت بعد میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے. کن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ, پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور یہ بہترین رفیق ہیں, دوست ہیں. سبحان اللہ. صراط مستقیم پر ثابت قدمی کے لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راہ, ان لوگوں کا راستہ اللہ رب العزت ہمیں دکھا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا.
ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا غصہ ان پہ نازل ہوا۔ ان کی گمراہی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے، اور ایسا اس زمانے میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ آج اس زمانے میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو حق کو جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ حق پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری بات جو یہودیوں کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آیات الہی میں تحریف کرتے تھے، تحریف سے کام لیتے تھے۔ یحرفون الکلم عن مواضعه، آیات کو بدل دیتے تھے۔ یہ چیز بھی اس وقت جو ہے بخوبی ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں اشارتاً یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ حیلہ سازیاں کرتے تھے۔ ارے ایک طرف اللہ کا فرمان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اور دوسری طرف تم مقابلے میں کسی امام کا قول لاؤ، کسی محدث کا قول لاؤ، کسی فقیہ کا قول لاؤ، یہ بات کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اہل حدیث کی یہی دعوت ہے، ہمارا اسٹیج یہی کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں، اللہ کی اطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے علاوہ ہم کسی تیسری چیز کی طرف نہیں بلاتے، اس کے علاوہ ہم کسی تیسری چیز کی طرف دعوت ہی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، رسول نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ جی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، اسی راستے پر چلو۔ صراط مستقیم ایسا سیدھا راستہ ہے جب اس کو کوئی اپنا لے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ میرا راستہ ہے، اور پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد مکرم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میں اللہ کی جانب سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، ما لم یأتی فاتبعنی، میری اتباع کیجئے، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلوں۔ لہذا صراط مستقیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم یہاں کہہ رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے ہم سے پہلے جو کہا، جو آپ نے سنا، اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے رب العالمین، الہ العالمین، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا آنا قبول فرما۔ اے اللہ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والوں کو اے اللہ دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما۔ اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محترم مولانا قاری جمیل احمد قاسمی صاحب حفظہ اللہ، جو صراط مستقیم کی وضاحت فرما رہے تھے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جنہیں صراط مستقیم نسلی طور پر، آبائی طور پر ملا ہے، شاید نہ تو اس کا وہ حق سمجھتے ہیں، نہ ہی اس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ اور حافظ صاحب نے اس صراط مستقیم کے لیے قربانیاں دی، اور اللہ نے بھی ان کو خائب و خاطر نہیں کیا، اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ جہاں حاسد بھی آج محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور وہ کہاں پہنچے۔ اور یہ صرف اس صراط مستقیم کی پاسداری کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ قطر کے اندر ایک عظیم الشان مسجد کے امام و خطیب، اور یہاں ایک ادارے کے بانی مبانی، ایک مسجد کے بانی مبانی، اور یہ سب سرفراز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شغف اور صراط مستقیم کی پاسداری کے سلے میں عطا کی ہے۔ اب میں درخواست کروں گا نہایت ادب و احترام کے ساتھ صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر پروفیسر غلام محمد بٹ المدنی حفظہ اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب کریں۔